پیارے دوستو، ایک بادشاہ تھا اور دو اس کے وزیر تھے۔ بادشاہ جو ہے نا، موت سے بڑا ڈرتا تھا۔ اس کے سامنے اس کا دادا فوت ہوا، اس کا والد فوت ہوا، اس کے بھائی فوت ہوئے۔ وہ ڈر گیا کہ کدھر میں بھی نہ فوت ہو جاؤں۔ اس نے ایک وزیر کو حکم دیا کہ تو دنیا میں ایسا حکیم تلاش کر جو بندے کو مرنے نہ دے۔ بڑا حیران ہوا۔ اس نے عرض کی، بادشاہ سلامت، جان کی ایمان پاؤں، وہ دنیا میں کون سی دوائی ہے جو موت کو ٹال دے؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ اس نے کہا بس جاؤ۔ وہ بیچارہ نکل گیا، ایک حکیم کے پاس پہنچا۔ وہ کافی عمر کے بزرگ حکیم تھے۔ اس وزیر نے عرض کی، اے اللہ کے نیک بندے، ہمارا بادشاہ ہے وہ بڑا سخت ہے اور موت سے بڑا ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی حکیم لاؤ جو موت کو ٹال دے، میں مروں نہ، میں زندہ رہوں۔ حکیم اس کی یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کوئی ایسی دعا نہیں ہے، میں نے کوئی سنا نہیں ہے، میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے، میں نے کوئی دوائی تیار ہوتی دیکھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے حکیموں سے میں ملا ہوں۔ موت پر حق ہے، موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آتی ہے دوائیں سیٹ پر ہو جاتی ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ مجبور تھا۔ وزیر حکیم نے اس کی بات مانی اور بادشاہ کے پاس آ گیا۔ جب حکیم اور وزیر دونوں بادشاہ کے دربان میں پہنچے تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اور حکم دیا کہ حکیم کو میرے محل میں لے چلو۔ وہ محل میں وزیر لے کر اس حکیم کو پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت جب اپنے کام سے فارغ ہوئے اور دوسرے وزیر کو ساتھ لیے اپنے محل میں داخل ہو گئے۔ وہاں بیٹھے جو حکیم صاحب کی خدمت وازی ہوتی تھی وہ انہوں نے کی، اور بادشاہ سلامت اور حکیم اور وہ دو وزیر بیٹھ گئے۔ وزیر دونوں حکیم کو اپنے درمیان بٹھایا اور دونوں ادھر بھی اور ادھر بھی دائیں بائیں وزیر بیٹھ گئے اور سامنے کرسی پر بادشاہ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے فرمایا، حکیم صاحب، آپ کی عمر بہت دراز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حکیم نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اللہ پاک نے عمر عطا فرمائی اور میں زندہ ہوں، مجھے لمبی عزت عطا فرمائی، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور سحری کے وقت نرنے منہ سیب کھاتا ہوں، اور ورزش تھوڑی مجھ کرتا ہوں۔ یہی میرے صحت کا راز ہے۔ حق اور سچ بیان کرتا ہوں، جھوٹ بولتا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حکیم صاحب، میں نے سنا ہے
کہ موت کو ٹالنے والی دعا ہے؟ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تو صدقے کے بارے میں سنا ہے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں ٹال دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو ہے، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے مگر موت برحق ہے۔ جب موت آ جائے گی آپ بے شک صدقہ دیتے رہیں، موت ٹال نہیں سکتی۔ 100 سال زندہ رہیں گے، 200 سال زندہ رہیں گے، 400 سال زندہ رہیں گے، آخر تو موت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت، آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ چلے گئے؟ اس نے کہا مجھے بہت صدمہ ہے، میرا دادا چلا گیا، میرا والد چلا گیا، میرا بھائی چلے گئے، میری ماں چلی گئی، میں بھی جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تو پھر دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس نے کہا حکیم صاحب، ہم موت کی تیاری کریں یا نہ کریں، میں نے سنا ہے کہ یہ آ جاتی ہے۔ حکیم نے کہا یہ بالکل سچ ہے، کوئی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے موت دونوں کو آئے گی۔ اس نے کہا البتہ مجھے کوئی دوائی دو۔ اس نے کہا بس آپ کے لیے یہ دوائی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہے وہ دل زندہ ہے، جن کی اللہ کی یاد سے جو دل خالی ہے وہ مردہ ہے۔ تو کہ اس سے تو افضل کوئی دعائی نہیں ہے۔ اس نے کہا حکیم صاحب آپ نے سچ فرمایا۔ اور وزیر اور بادشاہ اور حکیم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور وہاں سے چل دیے۔